گھر سے نکلو تو تین چیزیں لازمی کیا کرو۔ نمبر ایک، فجر کی نماز ادا کر کے نکلا کرو۔ نمبر دو، گھر سے نکلتے وقت ایک نوالا نمک کے ساتھ کھا کر نکلا کرو۔ نمبر تین، نیت صاف اور ماں باپ کو راضی کر کے نکلا کرو۔ ممکن ہی نہیں کہ کبھی ناکام ہو کر لوٹو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ پاک کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ پاک کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ پاک سے دور کرے بے شک وہ سزا ہے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ پاک کی رحمتوں کی تعداد کبھی نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کی اندر اذیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں، شبنم کی طرح گر کے بھی خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کر سکوں۔ اللہ پاک کی حد توڑنے پر اللہ پاک کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حد و بے انتہا توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ ایسی پریشانی جس سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے اس خوشی سے بہت بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے۔ اللہ پاک کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے، اس سے پہلے کہ ٹوٹ جاؤ جھک جاؤ۔ اگر شوہر کا مزاج اچھا نہ ہو، ہر وقت لڑائی جھگڑا ہی کرتا رہتا ہو، تو یا قدوسو کو مہینے میں ایک بار جمعہ کے روز 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اپنے شوہر کو پلا دیں، انشاءاللہ تعالی ان کا مزاج اچھا ہو جائے گا۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ نہیں بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔